بقا کی ڈور ہی لپٹی میرے حسین سے ہے، بقا کی ڈور ہی لپٹی میرے حسین سے ہے، بقا کی ڈور ہی لپٹی میرے حسین سے ہے، جو زندگی میں ہے یہ زندگی حسین سے ہے، جو زندگی میں ہے یہ زندگی حسین سے ہے۔ اور کھٹکتی کیوں تیرے دل میں ہے یہ عزاداری، کھٹکتی کیوں تیرے دل میں ہے یہ عزاداری، مجھے بتا تیری کیا دشمنی حسین سے ہے، مجھے بتا تیری کیا دشمنی حسین سے ہے۔ اور سبھی کو شام غریب آئے گی بتاتی ہے، سبھی کو شام غریب آئے گی بتاتی ہے، جہاں کو دین کو ملی، جہاں میں دین کو ملی روشنی حسین سے ہے، جہاں کے دین کو ملی روشنی حسین سے ہے۔ ہزاروں خوشیاں لٹاتا ہے یہ حسین کا غم، ہزاروں خوشیاں لٹاتا ہے یہ حسین کا غم، قسم خدا کی جڑی ہر خوشی حسین سے ہے، قسم خدا کی جڑی ہر خوشی حسین سے ہے، جو زندگی میں ہے یہ زندگی حسین سے ہے۔ چار مصرے نظر فرمائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ ذیل مقدم میں ملاحظہ فرمائیں۔ عاشق حیدر کا یہ معیار ہونا چاہیے، عاشق مفلسی
آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں والے جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید قمر علی رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ زیب عمر ہوں اور مومنین کو اپنے مستفیض کلام، اپنے عمدہ کلام سے مستفیض فرمائیں۔ آپ ان کے استقبال میں ایک باز بلند صلوات ارشاد سامنے سے زبا کے ساتھ دل بولا، زبا کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان میں تولا، ہر ایک میزان میں تولا، زمین بولی فلک بولا، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البدئي الأبطحي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل، مولن الحق بالحق أبي القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد سئل عن قوله تعالی فلنحیینہ حیاة طیبہ، فقال علی علیہ السلام ہی القناة صلوات۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے شہداء کربلا علیہ السلام کے چہلم کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس مرکزی مجلس میں جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں، میں مسلسل عرض کرتا رہتا ہوں کہ نہج البلاغہ
मौलाए कायनात की तकरीरों और तहरीरों का वो मजमुआ है जिसे सैयद रज़ी अलैहिर्रहमा ने 400 हिजरी के आसपास जमा किया और उस मजमुए का नाम नहजुल बलागा रखा। नहजुल बलागा मौलाए कायनात की लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि सैयद रज़ी ने इस किताब का नाम नहजुल बलागा रखा और नहजुल बलागा में 238 खुतबे, 180 खुतूत अहदनामे और वसीयतनामे और तकरीबन 500 हकीमाना अक़वाल कि जिसमें का एक कौल ऐसा है कि किसी एक कौल को भी अगर इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाए और उसकी आखिरत भी कामयाब हो जाए। मैंने आप हज़रात के सामने जिन अल्फाज को ज़रिया बनाया है, कल शब में भी इसी मकाम पर इन्हीं अल्फाज के ज़ैल में गुफ्तगू हुई थी। मैंने ये अर्ज़ किया था कि वैसे तो मौलाए कायनात की सारी तकरीरें, सारी तहरीरें लाजवाब व बेमिसाल हैं, लेकिन उसमें भी वो नूरुन अला नूर की मंजिल है जहाँ अमीर कायनात ने कुरान की आयतों का इस्तेमाल किया है। नहजुल बलागा में तकरीबन 122 आयतें इस्तेमाल हुई हैं और उन्हीं मकाम में से एक ये मकाम जहाँ सूरह नहल की इस आयत के मुताल्लिक़ सवाल हो रहा है जिसमें हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक़, हमारा पैदा करने वाला अपने बंदों को ये नवेद दे रहा है, ये बशारत दे रहा है कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। मेरे ख्याल से ये आवाज़ आप तक ज़्यादा सही पहुंच रही है। ये आवाज़ जो है वो शोर शराबे की आवाज़ से ज़्यादा क्लियर है ना। बहरहाल अब गर्मी है तो हवा भी चाहिए है और ये चीज़ें आती हैं तो मैं कभी कभी ये मिसरे पढ़ भी देता हूँ कि किसी अहले हिज्र की बद्दुआ है या खुदसरी का कसूर है। किसी अहले हिज्र की बद्दुआ है या खुदसरी का कसूर है। ये जो बात बन के बिगड़ रही है तो कोई बात ज़रूर है। किसी अहले हिज्र की बद्दुआ है। और एक बात और सुन लीजिए कि अगर वैसे तो मैं हर साल आता हूँ, गुज़िश्ता साल इलेक्शन की वजह से मैं नहीं आ पाया और कब से आ रहा हूँ खुद मुझे याद नहीं है। बहुत से बच्चे जो 5-10 साल के थे अब माशाअल्लाह से जवाने राना हो गए हैं। सुनते सुनते ये बच्चे बड़े हो गए हैं। इसलिए मैं बुज़ुर्गों से तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इन जवानों से कह रहा हूँ कि अगर मुझे 1 घंटे से ज़्यादा सुनना है तो 3:30 तक अगर आप बिठा देंगे तब तो 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ूंगा, वरना 60 ही मिनट में गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। एक सलवात भेजिए आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि मुझे यहाँ के फ़ौरन बाद नोएडा में जाकर मजलिस पढ़ना होती है तो हमें इतना वक्त चाहिए होता है कि हम वहाँ पहुँच सकें।
اس لیے آئندہ برس سے یہ نوجوانوں کو ذمہ داری لینا پڑے گی کہ اگر 1 ہی گھنٹہ سننا ہے تو چاہے جب بٹھائیے، لیکن اگر 1 گھنٹے سے زیادہ سننا ہے تو پھر گھڑی دیکھ کر کے مجھے 3:30 تک زیادہ سے زیادہ میکسیمم اگر ممبر مل جائے گا تو انشاءاللہ میں زیادہ سے زیادہ حضرات کی خدمت انجام دوں گا کہ کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے۔ مولانا معراج صاحب بہت دور سے جو ہے وہ اپنے حلقہ احباب کو لیے ہوئے دور سے گفتگو سن رہے ہیں، لیکن شاید ان کو سفر بھی کرنا ہے، شاید ان کو کہیں دور جانا بھی ہے، لیکن اب میری نگاہ پڑ گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مولانا آئیں گے تو ان کے ساتھ کے لوگ بھی آئیں گے، اب ان کے لیے یہاں جگہ بھی بنانا پڑے گی، چونکہ یہ خطیب بھی ہیں، یہ شاعر بھی ہیں، تو کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے۔ آئیے تشریف لائیے، محمد والے محمد پر صلوات بھیجیے آپ۔ آئیے مولانا تشریف لائیے، ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ محمد والے محمد پر۔ کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے، یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے۔ میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر، میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ ایک آس ضرور ہے۔ صلوات ہے کہ محمد والے محمد پر۔ بہرحال اسی نہج البلاغہ سے میں نے اس قول کا انتخاب کیا ہے جہاں یہ آیت من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ آج عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور یقیناً شریف مرد وہی ہے جو عورتوں کو عزت دے۔ اگر مردوں کو اپنی شرافت کا اندازہ لگانا ہے تو اپنی طاقت کا اظہار عورتوں کے خلاف کر کے اپنے کو مرد ثابت نہ کریں۔ اگر ان کو اپنی مردانگی دکھانا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ ماں کے ساتھ کتنی شرافت کا برتاؤ کر رہے ہیں، وہ اپنی زوجہ کو برابر کا حق دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں کہ نہیں جو بیٹوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن آج کی بات نہیں، سارے قرآن کو نہیں، اگر صرف قرآن کی اس آیت کو پیش کیا جائے جو 1400 برس پہلے جس کا اعلان ہے کہ جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ عربی جاننے والے احباب تشریف فرما ہیں، یا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو ملی ہوئی انگلیاں ہوں، ایک بڑی ہو اور ایک چھوٹی ہو، یا کا مطلب یہ ہے، یا کا مطلب کہ مرد ہو یا عورت، یہاں عزت جو ملتی ہے وہ ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر ملتی ہے، مرد اور عورت ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی۔ مرد بھی سب طرح کے ہوتے ہیں،
عورتیں بھی سب طرح کی ہوتی ہیں. کوئی مرد ہونے کی وجہ سے بڑا نہیں ہو جاتا، وہ کوئی عورت ہونے کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہو جاتا. اور کل میں نے ایک بات عرض کی تھی، کچھ لوگوں نے اس کا غلط نتیجہ نکالا. میں نے کہا تھا اسی آیت کے ذیل میں کہ سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرے کی پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی انا کے گنبد میں گونج گونج کر ختم ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنے کو کچھ زیادہ سمجھتا ہے اور اگلے کو کہیں قوم کی وجہ سے، کہیں قبیلے کی وجہ سے، کہیں زبان کی وجہ سے، کہیں مغرب اور مشرق کی وجہ سے، کہیں پورب اور پچھم کی وجہ سے. تو بھیا جب قرآن نے عورت اور مرد کو سامنے رکھ کر پیمانہ دے دیا تو مردوں میں کوئی کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، بھیا سید ہو یا غیر سید، یا مرد ہوگا یا عورت، بیچ کے لوگ تو دو ہی چار ملیں گے نا. بھائی صلوات بھیجو محمد والے محمد پر. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سید یہ سوچ رہا ہے کہ میں سید ہو کر کے بہت بڑا ہوں، غیر سادات کو ہلکا سمجھ رہا ہے، اور غیر سادات میں جو اپنے نام کے ساتھ خان لگاتے ہیں وہ اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اور جن کے نام کے ساتھ شیخ یا انصاری لگا ہوا ہے، تو میں ان سارے شیعوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سادات میں بھی عزت انہی کو ملی ہے جنہوں نے سادات ہونے پر ناز نہیں بلکہ سماج کی خدمت کی ہے. عزت جو ملتی ہے وہ علم و عمل کی بنیاد پر ملتی ہے. بڑی توجہ. تو میں نے کہا تھا کہ سید نہ ہونا عیب نہیں ہے، سید بننا بہت بڑا عیب ہے. سید بننے کا مطلب سید ہونا نہیں ہے، سید ہونا شرف ہے. یہ کوئی غلط فہمی نہ پالے. نہیں، میں نے کہا تھا کہ سادات کو اپنا احترام نہیں کرانا چاہیے، لیکن ریکمینڈ یہی کیا گیا ہے کہ غیر سادات کو سادات کا احترام کرنا چاہیے. ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. خود اپنی عزت جو کرائے یقیناً اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ سید ہے بھی کہ نہیں. بڑی توجہ. لیکن اگر کسی کی سیادت طے ہے تو مومنین کو بھی خود سوچنا چاہیے کہ سادات کی عزت ہونا چاہیے کہ نہیں. صلوات ہے کہ محمد والے محمد پر.
پوری پہنچ گئی ہوگی، اب کوئی غلط نتیجہ نہ نکالے، اس لیے کہ احترام سادات کی منزل پوری بحث ہے، پورا باب ہے، اور یہ بحث چھیڑنا کہ سب برابر نہیں، اگر آپ یہ بحث چھیڑیں گے سب برابر کی تو پھر کل کہیں پتھر یہ نہ کہنے لگے کہ ہمیں درخت کیوں نہیں بنایا، درخت کہیں یہ نہ کہنے لگے کہ ہمیں جانور کیوں نہیں بنایا، کہیں جانور یہ نہ کہنے لگے کہ ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا۔ اب خدا نے جسے جو بنایا ہے اس پر ہم کوئی بحث نہ کریں، لیکن میں انگلینڈ میں ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات اتر جائے گی، میں وہاں یہ پڑھ کر آ رہا ہوں کہ یہاں باہر کے ملکوں والے گھبرا گھبرا کر پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا نام بدل دیا، اس روڈ کا نام بدل دیا، تو مسلمان کو اگر اس میں افسوس ہو رہا ہے کہ مغلوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام کیوں بدلے جا رہے ہیں، ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو کلمہ پڑھنے والوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ اس شہر کا نام کیوں بدلا، اس اسٹیشن کا نام کیوں بدلا؟ اس لیے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ملک میں کوئی خدمت انجام دی ہے تو اس کا نام بدلنا نہیں چاہیے، یہ سوچے بغیر کہ انہوں نے اچھا کیا کہ برا کیا، تو جن کے کاموں میں ملاوٹ ہو اگر ان کے آثار مٹائے جائیں وہ تو ہمیں اچھا نہ لگے، تو جو آل محمد معصوم بھی ہوں اور انہوں نے اپنے خون جگر سے اسلام کو ہرا بھرا بھی کیا ہو، تو اگر ان کی نسل کی عزت کی جائے تو اس میں مقام تعجب کیا ہے؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ لیکن تھوڑا سا ابھی گنجائش ہے، لوگ اندر آ سکتے ہیں، اور وہ کام جو میں 15 منٹ کے بعد کروں مناسب یہ ہے کہ ابھی ہی کر لوں تاکہ جو آنا اندر چاہے شروع ہی میں آ جائے۔ اس کے لیے جو میرا طریقہ ہے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں آخری امام کے اس لقب کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہوں جس لقب کو زبان پر آنے کے بعد کھڑے ہو جانا چاہیے، یعنی امام قائم علیہ السلام۔ آپ حضرات آگے بڑھ کر کے جگہ بنا لیجیے، آگے بڑھ کر کے جگہ بنائیے، وہیں کھڑے ہو کر کے وہیں نہ بیٹھ جائیے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس اب جتنی گنجائش تھی لوگوں کے دلوں میں اتنے لوگ اندر آ گئے۔ دل کی دنیا میں نیا کعبہ بنانا چاہیے، دل کی دنیا میں نیا کعبہ بنانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے۔ پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے۔
ماشاءاللہ۔ دیکھیے آل محمد تو معصوم ہیں، ان کی محبت تو اجر رسالت ہے، لیکن میں نے جو 3 سلسلے، کسی کو بری نہ لگے بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میں نے غیر سادات کے لیے کل کہا تھا کہ 4 بنیادی کتابیں جو ہیں احادیث کی، وہ سادات کی جمع کی ہوئی نہیں ہیں، وہ چاروں کتب اربع جو کہلاتی ہیں، چاہے اصول کافی ہو وہ شیخ کلینی کی ہے، من لا یحضر شیخ صدوق کی ہے، تہذیب و استبصار شیخ طوسی کی ہے۔ یہاں شیخ بمانے بزرگ بھی ہے اور غیر سید کے اعتبار سے بھی، اور کسی کو نہ خوش کرنا مقصود ہے نہ کسی کو مایوس کرنا۔ سادات کرام میں نہج البلاغہ جیسے سید رضی علیہ الرحمہ جنہوں نے نہج البلاغہ جیسی کتاب پیش کی، اور شیخ مفید نے خواب دیکھا تھا کہ جناب سیدہ آئی ہیں دو بچوں کو لے کر کے، کہہ رہی ہیں شیخ ان بچوں کو تعلیم دو۔ خواب دیکھ کر کے شیخ مفید پریشان ہو گئے کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی جو میں نے ایسا خواب دیکھ لیا۔ اب جو مسند درس بچھی، مدرسہ کھلا، تو شیخ مفید نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی 2 بچوں کو لے کر آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں شیخ ان بچوں کو تعلیم دو۔ نام پوچھا تو پتا چلا یہ سید رضی اور سید مرتضیٰ ہیں۔ تو یہ ہیں شیخ مفید جو سید رضی اور سید مرتضیٰ کے بھی استاد ہیں، اور شیخ مرتضیٰ انصاری علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسائل اور مقاصد یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد بن نہیں سکتا۔ تو دیکھا آپ نے سادات میں سید رضی اور سید مرتضیٰ جیسے، شیوخ میں شیخ کلینی اور شیخ مفید جیسے، انصاریوں میں شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے، لیکن ان میں جسے بھی عزت ملی ہے مولا علی کی غلامی کی وجہ سے۔ اصل چیز ولایت ہے، اصل چیز مولا علی کی غلامی ہے، اور جو جتنا بڑا ان کا غلام ہوتا ہے وہ اپنے کو اتنا حقیر سمجھتا ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ میر تقی میر اردو زبان کا بہت بڑا شاعر، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میر تقی میر، وہ میر تقی میر جو کہتے ہیں جو حیدری نہیں اسے ایمان ہی نہیں۔ سنیں، جو حیدری نہیں اسے ایمان ہی نہیں، وہ شریف مکہ مسلمان ہی نہیں۔ صلوات دے محمد والے محمد پر۔ ان سے وعدہ ہے جی، ان سے وعدہ ہے، ایک صلوات دے محمد کو۔ اب آگے کی گفتگو جو ہے وہ اسکالر حضرات کے لیے ہے، محققین کے لیے ہے،
اردو ادب سے رغبت رکھنے والوں کے لیے ہے۔ میر تقی میر، یہ نام تو سنا ہے، ان کے کلام کی شرح کی ہے شمس الرحمن فاروقی نے، شعر شور انگیز کے نام سے، 4 جلدوں میں ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ اردو پر ہم کتنا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ المیہ یہ ہے کہ جنہیں خود اردو نہیں آتی وہ اردو ٹیچر بنے ہوئے ہیں۔ حکومتوں سے اردو کی ترقی کا مطالبہ آسان ہے اور ہندی پڑھ کر اردو پڑھانا اور ہے۔ معاف کیجیے گا، خود پہلے آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، اس لیے کہ تعصب کا رونا تو ہمیں رونا آتا ہے۔ ایک تو تعلیم نہیں، وہی والی بات کہ مرد اپنے کو عورتوں سے زیادہ قوی تو سمجھتا ہے، لیکن جب رزلٹ ہائی اسکول کا آتا ہے نا، انٹر کا آتا ہے نا، تو اس وقت عورتیں آئینہ دکھاتی ہیں کہ تمہاری مردانگی کہاں چلی گئی۔ بڑی توجہ کہ ان کا پرسنٹیج زیادہ ہے، تو بھیا خالی غصہ دکھانے میں نہیں، تعلیم میں آگے بڑھنے میں بھی ذرا اپنی ہمت اور اپنا حوصلہ دکھاؤ۔ دیکھیے پھر میں کہہ رہا ہوں، یقیناً لڑکوں کے ہونے پر ناز کرو، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے جب دادی کو پوتی کا ہونا اچھا نہیں لگتا، جب نانی کو نواسی کا ہونا اچھا نہیں لگتا، جب دادی کہتی ہے ارے پوتی ہو گئی، جب نانی کہتی ہے نہیں، عزت ضروری نہیں ہے کہ لڑکوں ہی کے ذریعے ملے۔ بڑی توجہ، اصل معاملہ کیریکٹر اور کردار کا ہے۔ بڑی توجہ، لڑکیوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، لڑکیوں کی بھی اچھی تربیت کرو، ان کو بھی بہتر سے بہتر تعلیم دلاؤ، تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں رسالت ماں سے شرمندگی ہو۔ اس لیے کہ اللہ نبی کی نسل بھی لڑکے سے چلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے آخری نبی کی نسل اس کے لڑکے سے نہیں بلکہ اس کی لڑکی سے چلائی۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ سر جھکا کے آؤ گے تو سر اٹھا کے جاؤ۔ نعرہ کوئی میثم کوئی ابو ذر کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی میثم کوئی ابو ذر کوئی سلمان بنتا ہے، در زہرا پہ جا کے آدمی انسان بنتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے میر کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں وہی گھر کی شان بیٹی سے، ضروری نہیں بیٹے سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ عورتوں کو جری بنانے کے لیے میسج نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بھی سب طرح کی ہوتی ہیں، مرد بھی سب طرح کے ہوتے ہیں۔ یہاں مرد اور عورت کی بنیاد پر کسی کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ نبی کے گھر میں بھی سب طرح کی عورتیں تھیں۔ سب طرح کی عورتیں تھیں نبی کے گھر میں۔ کچھ وہ تھیں جو حکم خدا و رسول پر عمل کر کے بعد نبی گھر میں بیٹھی رہی تو عزت مل گئی۔ کچھ وہ تھیں جو حیدر کرار کے مقابلے میں آ کر ذلیل ہو گئی۔
بات کر رہا تھا شمس الرحمان فاروقی کی. ان کو اپنے فاروقی ہونے پر بڑا ناز ہے. 4 جلدوں میں ہے شعر شورانگیز. جو میں اردو کی بات کر رہا تھا نا، ریختہ.com اردو کی بڑی خدمت کر رہا ہے. آپ کی مذہبی اور غیر مذہبی ساری کتابیں ریختہ.com پر ملیں گی. مذہبی اور غیر مذہبی ان کو زبان چاہیے ہے، اور جب تک تعصب سے آدمی اٹھے گا نہیں اس وقت تک کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتا. جا کر چیک کیجئے گا. شکوہ کرنا آسان ہے، لیکن ایک تو ہم پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے بھی تو 3rd ڈویژن، اور پھر اس میں یہ شکوہ کہ ارے پڑھنے لکھنے سے کیا فائدہ، نوکری تو ملے گی نہیں. یہی تو آپ نے خطا کر دی. آپ نے تعلیم کو نوکری سے جوڑ دیا. یہ سوچا ہی نہیں کہ تعلیم کردار بھی بناتی ہے. تعصب کا رونا رونا چھوڑیے. جب آپ اپنے اندر علم و فن کا کمال پیدا کریں گے تو تعصب کی دیواریں خود بخود گر جائیں گی. بڑی توجہ. اپنے اندر علم و فن کا کمال جس لائن میں بھی جائیے نگاہ رکھیے آخر پر کہ آپ دوسروں کی ضرورت بن جائیں. بھائی کووڈ-19 میں ابھی بھی ڈینگو مرض عام ہو رہا ہے. خداوند عالم سارے ہندوستانیوں کو اس مرض سے محفوظ رکھے، ملک میں امن و امان رہے. جو بھی میری تقریر سن رہا ہو، کسی قوم، کسی ملت، کسی مذہب کا ہو، یاد رکھیے گا کہ تعصب علم و فن کا کمال تعصب کی دیواروں کو گرا دیتا ہے. جب ہم مریض ہوتے ہیں، جب ہمیں خدا نخواستہ جب ہم مریض ہوتے ہیں تو سب سوچیں کہ مریض اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے یا ڈاکٹر کا مذہب پوچھتا ہے. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ مریض اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، ڈاکٹر کا مذہب نہیں پوچھتا. کوئی مقدمہ آ جائے تو ہم اچھا وکیل ڈھونڈتے ہیں یا وکیل کا مذہب پوچھتے ہیں. ڈاکٹری کا تعلق علم سے، وکالت کا تعلق علم و فن سے. تو علم و فن نے تعصب کی دیواروں کو گرایا کہ نہیں؟ اور علی والوں سے زیادہ یہ کون سمجھے گا؟ ٹھیک ہے تعصب کی وجہ سے عہدہ نہیں ملتا، لیکن علم تعصب کی دیواروں کو گرا دیتا ہے. اس لیے کہ یہ میرے مولا کے علم کا کمال تھا کہ اپنے بھی در علی پر جاتے تھے، غیر بھی در علی پر جاتے تھے. صاف کر دل کی کلی کو، نکال صاف کر دل کی کلی کو. اس وقت یاد کرنا میرے مولا علی کو، میرے مولا علی نعرہ. اچھا بس اب میں نعرے لگانے والے جذباتی بزرگوں سے، جوانوں سے، بڑوں سے سب سے گزارش کروں گا کہ اب آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں. وقت کم ہے، اس لیے میں چاہوں گا، اب تک آپ نے ذکر میں ہمارا ساتھ دیا،
لیکن اب جو ہے آپ اپنے جذبات و احساسات پر کنٹرول کریں. خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے, خدا آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. لیکن اب میرا بیان بڑی تیزی سے آگے بڑھنے جا رہا ہے, اس لیے اچھی سے اچھی بات پر بھی جب میں نعرہ صلوات لگواؤں تو نعرہ لگا دیجیے گا. باقی اب مجھے موقع دے دیں آپ, تو میں بات کر رہا تھا شمس الرحمن فاروقی کی, ان کی کتاب شعر شور انگیز کی. انہوں نے اس کتاب میں عجیب بات لکھی. میر تقی میر کی ایک غزل کو منتخب کر کے انہوں نے کہا کہ یہ شعر کہ عجب ہوتے ہیں شاعر بھی میں اس فرقے کا عاشق ہوں. مولانا, عجب ہوتے ہیں شاعر بھی میں اس فرقے کا عاشق ہوں کہ بے دھڑکے بھری مجلس میں یہ اسرار کہتے ہیں. عجب ہوتے ہیں شاعر بھی میں اس فرقے کا عاشق ہوں کہ بے دھڑکے بھری مجلس میں, خالی یہ مجلس نہیں, یعنی جہاں بھی نشست ہوتی ہے وہاں بے دھڑکے یہ بات کہتے ہیں. شمس الرحمن فاروقی, جن کو اپنے فاروقی ہونے پر ناز تھا, انہوں نے کہا کہ جب میر تقی میر پر غلو آمیز تشیع کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ اس طرح کے شعر کہتے تھے. کس طرح کے شعر؟ میں نے کہا کہ یہاں ولایت کی قیمت ہے, چاہے سید ہو غیر سید, شیخ ہو یا انصاری, اس در کی غلامی میں شرف ہے. یہیں سے میں یہاں تک آپ کو لایا تھا نا. عجب شعر ہے میر تقی میر کا. اس شعر کو انہوں نے اپنے اس میں انتخاب میں رکھا نہیں. وہ شعر کیا ہے کہ سگے کو میر میں اس شعر حق کا ہوں جسے سب, سگے کو اتنا بڑا شاعر لیکن اپنے کو علی کی گلی کا کتا سمجھتا ہے. دیکھ رہے ہیں عزت کیسے ملتی ہے. سگے کو میر میں اس شعر حق کا ہوں جسے سب نبی کا خیش و بھائی حیدر کرار کہتے ہیں. صلوات محمد والے محمد پر. تو یہاں رنگ و نسل کی قید نہیں ہے, یہاں مسئلہ علی کے در کی غلامی ہے. اس در کی غلامی کرو, پھر دیکھو تمہیں کیا مقام ملے گا, کیا مرتبہ ملے گا. اور یاد رکھیے گا یہ در انکسار سکھاتا ہے, یہ در تواضع سکھاتا ہے. اور قوم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس آیت میں جس میں پروردگار عالم ہمیں حیات طیبہ کی نوید دے رہا ہے کہ جو بھی ایمان و عمل صالح اپنے اندر رکھے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. ہم اسے حیات طیبہ. مولا علی سے پوچھا گیا, یا علی حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ حیات طیبہ سئل عن قولہ تعالی. مولا علی سے پوچھا گیا کہ یا علی حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی نے کہا ہی القناعۃ. حیات طیبہ نام ہے قناعت کا. میں اور جگہوں پر یہ پڑھ چکا ہوں, لیکن کبھی کبھی پڑھی ہوئی باتوں کا بھی دہرانا ضروری ہوتا ہے. دیکھیے ہم اس ملک میں جس دور, جس وقت, جس زمانے سے گزر رہے ہیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہتر نظر رکھتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا اقلیت اور مائنارٹی کسی بھی معاشرے میں اسی وقت عزت کی زندگی گزار سکتی ہے جب نہ وہ کاہل رہے نہ وہ جاہل رہے.
توجہ فرمائیے گا، ہمیں اپنے وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کرنا ہے۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، 90 پلس سے کم میں آپ کے پاس ڈگری تو رہے گی لیکن ایڈمیشن ملے گا تو بہت ہی لو کلاس کے کالجز میں۔ اس لیے نوجوانوں، اگر تمہاری نظر مستقبل پر ہے، آئندہ پر ہے، تو تم یاد رکھنا کہ یہ طے کر لینا کہ قوم کو نہ کاہل رہنا ہے نہ جاہل رہنا ہے۔ آپ واٹس ایپ پر گھنٹوں پیسوں میں اپنا وقت برباد نہ کریں اور واٹس ایپ پر مذہبی، دیندار اور انقلابی بننے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے کو قرآن سے، نہج البلاغہ سے، صحیفہ سجادیہ سے، کوئی نبی و علی والا اپنے کو ان 3 کتابوں سے دور نہ رکھے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام، نہج البلاغہ مولا علی کا کلام، صحیفہ سجادیہ چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ۔ آیت اللہ خمینی نے صحیفہ سجادیہ کو قرآن سائد قرار دیا۔ قرآن سائد کا کیا مطلب؟ قرآن میں خدا بندے سے گفتگو کرتا ہے، جو ادھر سے ادھر پیغام آئے اسے قرآن نزولی کہتے ہیں۔ چوتھے امام نے دعا کا طریقہ بتایا، جدھر بندوں کی گفتگو اللہ تک جائے۔ صلوات دے محمد والے محمد پر۔ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، کوئی اور دعا نہیں۔ تو 8 نمبر کی دعا اگر آپ جا کر پڑھ لیں تو اس دعا میں تقریباً ہماری 40 روحانی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمیں اس کی فکر تو رہتی ہے کہ ہمیں بی پی ہو گیا، ہمیں شوگر ہو گئی، ہمارے لیور میں اثر پڑ رہا ہے، یعنی جسمانی امراض کی تو ہمیں فکر ہے، لیکن روح ہماری کتنی خراب ہو گئی ہے، ہمارے نفس پر کتنے داغ لگ گئے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ تو یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ہے صداقت، ایک ہے امانت۔ اگر اپنی شرافت کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھیے کہ آپ سچ کتنا بولتے ہیں اور آپ امین کتنے بڑے ہیں۔ نماز سے نہیں، وہ دکھانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، روزے کے لیے نہیں، وہ افطاری کے لیے بھی ہو سکتی ہے، حج سے نہیں، وہ اپنے نام کے آگے حاجی لگوانے کے لیے بھی۔ یقیناً نماز ضروری ہے، یقیناً روزہ ضروری ہے، یقیناً حج ضروری ہے۔ ارے صاحب، اب تو خیر 28 سفر آ گئی، آپ نے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تقریر میں یہ سنا ہوگا کہ صاحب محرم گزر گیا، ہمیں ملا کیا؟ اگر ہم 30 سال سے جلوس نکال رہے ہیں، ہم 20 سال سے مجلس سن رہے ہیں، اگر ہمارا کردار نہ بنا تو مجلسوں کا فائدہ کیا؟ یہ جملہ برا نہیں ہے، لیکن اگر یہ جملہ عزاداری کی اہمیت کم کرنے کے لیے ہے تو کبھی رمضان المبارک میں بھی کہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ
کہ 30 دن تو افطاری کے لیے آتے رہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. ہے کوئی جو یہ کہے کہ 30 دن کے روزوں نے کیا اثر کیا؟ نہیں, چاہے مجلس ہو, چاہے رمضان کے روزے ہوں, یہ انسان کی اپنی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے کو کتنا بدل رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. اصل مسئلہ اور اصل بات یہ ہے, بڑی توجہ, سوچنا یہ ہے نماز سے نہیں, روزے سے نہیں, اس لیے کہ نماز کا فائدہ آپ اور خدا کے بیچ میں ہے. یہ روزے کا معاملہ یعنی عبادات کا معاملہ اللہ اور بندے کا ہے, لیکن معاملات میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. معاملات میں قرض لیا تو چھپ کر, دینے والے کو بھی پتہ نہیں. آپ کا کوئی قریبی اگر آپ سے قرض مانگنے آئے, بڑی توجہ, اور آپ اس سے کہیے کہ 2 گواہوں کو لے آؤ, تو برا مان جائے گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ صاحب آپ میرے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن قرآن میں سب سے طویل اور بڑی آیت پتہ ہے کون سی ہے؟ مولانا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, قرض والی آیت ہے. سب سے بڑی آیت جو ہے قرآن میں کہ لکھ لیا کرو, گواہ بنا لیا کرو, اور اگر لکھ نہ پاتے ہو تو جو لکھ لیتا ہو یہ صداقت اور امانت سے جڑی ہوئی بات ہے. میں نے بڑا وقت آپ کا لیا, اب میں آ گیا اصل مطلب پر, اس لیے کہ آج نبی اور امام حسن کا یوم شہادت بھی ہے. یاد رکھیے گا, نبی نے اللہ کو نمازوں سے نہیں, روزے سے نہیں, حج سے نہیں, زکوٰۃ سے نہیں, صداقت و امانت سے منوایا. ارے میں کہاں جاؤں, توجہ فرمائیے گا. نبی 40 برس تک اپنی صداقت اور امانت کا لوہا منواتے رہے. تو اگر ہمیں بھی اپنی شرافت کو دیکھنا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم سچے کتنے ہیں اور امین کتنے ہیں. اس کے علاوہ عزت کا اور کوئی معیار نہیں ہے. ہاں, اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں کہ مذہبی تعصب اتنا برا ہوتا ہے کہ کل تک جس نبی کو صادق اور امین کہہ رہے تھے, جب اسی نبی نے کہا لا الہ الا اللہ, تو کل تک صادق اور امین کہنے والے اسی نبی کے دشمن ہو گئے. اور خدا نے نبی کو حکم دیا کہ تم ہجرت کر جاؤ, لیکن اپنے بستر پر علی کو لٹاؤ. یا رسول اللہ, یہ علی کو لٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ تاکہ امانت پر کوئی فرق نہ آئے. اگر میں تنہا چلا جاؤں گا تو میری جان تو بچے گی, لیکن میرے کردار پر فرق آ جائے گا. اب آپ سمجھے, ایک نور کو 2 حصوں میں اس لیے بانٹا گیا تھا کہ ایک جا کر بتائے کہ تم نبی کو گھیر نہیں سکتے. سانس لے لیں جو کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی, نبی حکم خدا سے اگر خالی ہجرت کر جاتے تو نبی کی جان تو بچ جاتی, لیکن نبی کے کردار پر حرف آ جاتا کہ امانت واپس کیے بغیر چلے گئے. 2 حصوں میں نور کیوں تقسیم کیا؟ تاکہ جائے تو بھاگنے کا الزام نہ لگے. اس لیے کہ چھوٹے بھائی کو چھوڑ کے جا رہا ہے,
جب چھوٹا نہیں ڈرتا تو بڑا کیا ڈرے گا؟ جب چھوٹا نہیں ڈرتا تو بڑا کیوں ڈرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو اس لیے چھوڑا تاکہ جب یہ امانتیں لینے آئیں تو علی ان کی امانتوں کو واپس کر دیں۔ اچھا، مولا علی نے بھی ہر جگہ بغیر سوال کے اطاعت کرنے والے علی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یا علی یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، مجھ جیسے بھی بنائے جائیں گے، کسی کو نبی کے ساتھ لگایا جائے گا، کوئی ساتھ میں جا کر غار میں روئے گا۔ میں نبی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی تاکہ تاریخ میں رقم ہو جائے کہ میرے سونے سے جان بچی ہے، کسی کے رونے سے۔ بڑی توجہ۔ تو یہ مسئلہ کردار کا ہے، اور کردار بھی ایسا کردار کہ جہاں اگر میدان میں کردار کی بات آ جائے تو ایمان و عمل صالح، حیات طیبہ اگر ہے تو اگر کوئی کل ایمان ہو، بڑی توجہ، اور خندق عجب جنگ ہے، سمیٹ دیا میں نے بیان کو، خندق عجب جنگ ہے، اور جنگوں میں مولا علی کو نبی نے ایک ایک سند دی، لیکن جنگ خندق میں دوہری سند دی، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی۔ جاتے وقت کل ایمان کہا، بڑی توجہ، میں نے کہا بیان کو سمیٹ دیا میں نے، جاتے وقت کل ایمان کہا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، علی خندق میں کل ایمان بنے نہیں، خندق میں کل ایمان کا اعلان ہوا۔ بڑی توجہ، جیسے مکے میں نبی بنے نہیں، نبوت کا اعلان ہوا۔ ارے میں کہاں جاؤں توجہ پائیے گا بھائی، ذرا سا اگر میں بات کو سمیٹوں تو یوں سمیٹا جا سکتا ہے کہ خدا نے کہا کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، ہوں نہیں، کب سے نہیں معلوم، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کن تو کنزن مخفیہ۔ نبی نے کہا کن تو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جملہ سنیے گا جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، خدا نے کہا کن تو کنزن مخفیہ، نبی نے کہا کن تو نبیہ۔ یہ دو کن تو سمجھو تو من کن تو سمجھ میں آئے، یہ دو کن تو سمجھو۔ نہیں، اب میں نے کہا نعروں پر کنٹرول آپ کو کرنا ہے، اب آپ کو مجھے پورا موقع دینا ہے، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ ایک کن تو خدا کا، ایک کن تو نبی کا۔ مولا علی نے کیا کہا؟ کن تو ولیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا۔ تو مولا علی ولی غدیر میں بنے نہیں، وہاں تو اعلان ہوا،
اسی طرح سے خندق میں مولا علی کل ایمان بنے نہیں، بلکہ علامہ نصیر اشتہادی مرحوم نے عجب جملہ کہا نبی خندق میں علی کو نہیں پہچانوا رہے ہیں، علی کے مقابلے پر آنے والوں کو پہچانوا رہے ہیں، علی کو نہیں پہچانوا رہے ہیں، مولا علی کے مقابلے پر آنے والوں کو پہچانوا رہے ہیں کہ آج کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے۔ رکیے، میں شکر گزار ہوں، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اللہ سلامت رکھے، بلند ہوتی ہوئی آوازوں کو خدا سلامت رکھے، یہ دور تک تا حد نگاہ یہ مجمع یہ بڑے ذوق سے آتے ہیں، یہ بڑے شوق سے آتے ہیں، خدا آنے والوں کی دلی مرادوں کو پورا کرے، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، یہ علم میں بھی ترقی کریں، فن میں بھی ترقی کریں، تاکہ نبی و علی والوں کو یہ کہنا نہ پڑے کہ ہم نبی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ان کا علم بتائے کہ یہ علی والے ہیں، ان کا کردار بتائے کہ یہ نبی والے ہیں۔ ماشاءاللہ کا کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے، تو مولا علی کا تعارف نہیں، اصل میں مقابلے پر آنے والے کو پہچانوا رہے ہیں کہ علی کے مقابلے پر آنے والا کل کفر ہے۔ جب آئے جہاں آئے، میں مرد اور عورت کی بات کر رہا ہوں، چاہے مردوں کی صورت میں آئے چاہے عورتوں کی صورت میں، ماشاءاللہ صلوات دیجئے محمد جو ذکر نہیں کرتا ہے ڈرتا نہیں کبھی، جو ذکر نہیں کرتا ہے ڈرتا نہیں کبھی، نعرہ ہے نہیں لگانے والا ڈرتا نہیں۔ ایمان، مقابلے پر آنے والا کل کفر، اور جب امر کا سر لے کر آئے تو جھومتے ہوئے چلے۔ حاسدین کو علی کی ادا پسند نہیں آئی، کہا دیکھیے یا رسول اللہ کیسے اکڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو نبی نے کہا خدا کو علی کی یہی ادا پسند ہے۔ ماشاءاللہ جاتے وقت کہا کل ایمان، اور جب آنے لگے کہنے لگے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت، گفتگو شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، تو اگر مومن کو حیات طیبہ مل رہی ہے تو جو کل ایمان ہو وہ حیات کا بانٹنے والا ہوگا کہ نہیں؟ کا ضربت علی یوم الخندق
علی کی خندق کے دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. ثقلین یعنی جن و انس کی عبادت. ایک ضربت نام ہے جہاد کی عبادت کا، اور علی کی ایک ضربت نہیں ہے، بدر کی بھی ضربت ہے، احد کی بھی ضربت ہے، خیبر کی بھی ضربت ہے. بھائی اتنی ضربتوں والا علی، اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. تو جس کی ایک ضربت ایسی ہو، اس کی ساری ضربتوں کا کیا حال ہوگا؟ ضربت کا تعلق جہاد سے، اور جہاد چوتھے پانچویں نمبر کی عبادت. تو جس کی چوتھے نمبر کی عبادت کا ایک جز ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، تو جس کا جہاد ایسا ہے، اس کی زکوٰۃ کیسی ہوگی؟ جس کی زکوٰۃ میں ملک سلیمان نکل جائے. رکیے، جس کا جہاد ایسا ہو، اس کا حج کیسا ہوگا؟ جس کا حج ایسا ہو، اس کا روزہ کیسا ہوگا؟ جس کا روزہ ایسا ہو، اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. رک جائیے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے. عجب شعر کہہ دیا شاعر نے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر. باپ کی ضربت، باپ کی ضربت، بیٹے کا سجدہ. تو یاد رکھیے گا، نہ کوئی باپ جیسا ہو سکتا ہے، نہ کوئی بیٹے جیسا ہو سکتا ہے. کوئی حسین کے نقش قدم پہ کیا چلتا ہے؟ کوئی حسین کے شعلہ جون پوری، کوئی حسین کے نقش قدم پہ کیا چلتا کہ سنا کی نوک بھی ایک راستہ حسین کا ہے. سجدہ حسین کا سجدہ. ہاں، آج تو اتنی مناسبتیں ہیں، اتنی مناسبتیں ہیں کہ مصائب ہی کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے. آپ کے وطن میں شہدائے کربلا کے چہلم کے عنوان سے مجلس ہے، لیکن تاریخ تو اہل بیت کے سید و سردار پیغمبر اسلام کی شہادت کی بھی تاریخ ہے نا. اور پھر حسن مجتبی، ہاں، سیدہ بی بی، اپنے بابا کا بھی قرصہ قبول کیجئے. آج کی تاریخ میں آپ کا باپ دنیا سے گیا، بی بی اپنے دونوں بیٹوں کا قرصہ بھی قبول کیجئے. آپ تو باپ ہی کے فراق میں اتنا روتی تھی کہ آپ کہتی تھی بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ وہ اگر دن کی روشنی میں پڑتی تو دن مثل تاریک رات کے ہو جاتے. بی بی آپ کو آپ کے بابا کا قرصہ دیں یا آپ کے بیٹوں کا قرصہ دیں؟ اور بیٹوں کی بات جب آتی ہے تو کہنے والے نے کیا اچھا مصائب کا جملہ کہا،
حسن بھی شہید ہوئے، حسین بھی شہید ہوئے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک کے جنازے پر تیر تھے، ایک کا جنازہ تیروں پر تھا۔ جزاکم ربکم، عزاداروں گھٹ گھٹ کر نہ رو، میرے پڑھنے کا انتظار نہ کرو۔ اے زین پور کے مومنین، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے اس غم میں دور دور سے اتنا بڑا مجمع آیا ہے۔ ہاں، اس کا جہلم ہے جو قتیل الابرا ہے، جسے رولا رولا کر مارا گیا ہے، وہ جو مدینے سے نکلتے وقت، مدینے سے جب چلا ہے، ابھی میں نے دیکھا قبل مجلس مرثیہ پڑھا جا رہا تھا مدینے پہنچنے کا۔ آئیے سارے تذکروں کو یہیں پر جمع کر دیں کہ جب مولا حسین مدینے سے نکلنے لگے ہیں نا، تو بار بار نانا کی قبر پر گئے ہیں، ایک دو بار نہیں، متعدد بار۔ اور ایک بار جب گئے تو میر انیس نے اس منظر کو نظم کر دیا کہ حسین میرے پاس تو آ رہے ہو، لیکن پتہ ہے تمہاری ماں کا کیا حال ہے؟ کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی پاس میرے رات کو کرتے ہوئے بین، کہ صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین۔ سنو سنو، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی۔ ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، اتری محمل سے بسک آب و بغا زینب زار، ہاتھ زہرا کے نکل آئے پے صبر و قرار، آئی آواز نہ رو میرے دل کو قلق ہوتا ہے، ارے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شک ہوتا ہے۔ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پر، میں ہوں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، آئی آواز رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، ارے یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، ارے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ علامہ رشید ترابی کہتے ہیں، سانس لے لے سانس لے لے، کہ جب زمانے کے امام کی سواری تیار ہو چکی اور مولا عباس گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، تو ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی، چھوٹے آقا آپ کو آپ کی ماں بلا رہی ہے۔ جناب عباس دوڑے ہوئے ماں کی خدمت میں گئے، کہا اماں کیا بات ہے؟ سنو عزادارو، اب یہ قافلہ واپس پہنچنے والا ہے، وہ منظر تو میں پڑھ نہ پاؤں گا، لیکن ام البنین کہتی ہے عباس تم جا رہے ہو، میرے سارے بچے جا رہے ہیں، میرا پورا بھرا گھر جا رہا ہے، تمہارے ایک بیٹے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے، عباس میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن ایک بات کا دھیان رہے، میں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی کی ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین قربان ہو جائے اور تم بچ جاؤ۔ خدا را ابھی مسائل شروع ہوئے ہیں، افراتفری نہ مچائیے، رونے والے دور دور سے آئے ہوئے ہیں، یہ سب زیارتیں اس لیے نکلتی ہیں تاکہ گریے میں اضافہ ہو، کسی وجہ سے گریہ پر حسین میں کمی نہیں ہونی چاہیے،
اس لیے یہاں سے وہاں تک ہر عزادار یہ کوشش کرے کہ اس کی آنکھوں سے دو آنسو نکل آئے جو رومال زہرا میں جگہ پا جائے، اس لیے کہ زہرا کو آپ کے آنسو چاہیے ہیں، اس لیے آپ میرے بیان کی طرف متوجہ رہیں اور چشم تصور میں اپنے کو کربلا پہنچائیں۔ اس لیے کہ جب تک عباس زندہ رہے کسی میں ہمت نہ تھی جو حسین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا، لیکن جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ چکی، علی اصغر کے گلے میں تیر لگ چکا، تو یہ مظلوم آقا رخصت آخر کو آیا۔ جزاکم ربکم، در خیمہ پر آئے، ایک ایک کو سلام کیا، ایک ایک کو سلام کیا، پھر بہن نے بھائی سے کہا کہ بھیا کیا بیٹے سے نہ ملو گے؟ سید سجاد کے خیمے میں لے گئی، آگے بڑھ کر کے اٹھایا، سجاد اٹھو، بابا رخصت آخر کو آیا۔ مولا سجاد کہتے ہیں کہ میرے بابا کے بدن پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ میرا بابا پہچانا نہیں جا رہا تھا، ایک ایک کے بارے میں نے پوچھنا شروع کیا، آخر میں کہا اتنا سمجھ لو کہ اب مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کہا پھوپھی اماں مجھے عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں مجھے تلوار دے دیجئے۔ کہا میرے لال اس کا کیا کرو گے؟ کہا جہاد کروں گا۔ کہا تمہارا جہاد کربلا میں نہیں، تمہیں تو کوفہ اور شام جانا ہے، بس میری وصیتیں سنو۔ اے دور دور سے آنے والوں ذرا مولا کی وصیت سنو اور سوچو کہ تم کیوں آتے ہو۔ آج میری وصیت یہ ہے کہ جب قید سے چھٹ کر وطن جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام، یہ مجمع جواب سلام کے لیے۔ جزاکم ربکم اعلیٰ دارو۔ حسین جب کے چلے باندھے دو بہر رنگ کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسط کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین نے دیکھا کہ ذوالجناح نہیں بڑھ رہا ہے، کہا میرے نانا کی سواری کے گھوڑے تو بھی 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، یہ تیری آخری خدمت ہے۔ اس نے اشارہ کیا سمو کی طرف، سکینہ لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی میرے بابا کی سواری کے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، اس لیے کہ اب تک جو بھی گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ اور آج سکینہ کو سمجھا کر حسین ابن علی میدان میں گئے ہیں۔ دارو حسین 3 دن کے بھوکے ہیں، حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، لیکن لاجواب حملہ کیا ہے میمنے کو میسرے کو قلب لشکر پر الٹ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی ہے، اے حسین جنگ کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ دارو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، لیکن وہ ماں جو کہہ چکی تھی کہ کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ دارو وہ ماں فریاد کر رہی تھی، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ مصیبتہ اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا، ہے یہ گہرے زخم اور 2 عالم کا مبتدا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل۔ ماں کی فریاد تھی، بیٹی نکل کر آئی، دل زینبیہ سے آواز دی ہو پسر ساتھ، تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ ادھر زینب کی آواز آئی، حسین نے کوہنیوں کو ٹیکا، سر کو اٹھایا، زینب خیمے میں چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ۔ ایک مرتبہ ہر سال اس روایت کو پڑھتا ہوں، حسین ضعیف ہو چکے، ذوالجناح نے لجام کو حسین کے ہاتھوں تک پہنچایا کہ اگر میرا سوار لجام پکڑ لے تو کسی محفوظ مقام پر ہم انہیں پہنچا دے، لیکن اب آپ کا آقا اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ لجام پکڑی نہ گئی۔ اب ذوالجناح نے پیشانی کو خون حسین میں تر کیا اور دوڑتا
सुनते सुनते गिरिया करो, ये आता हुआ काम हो, ये जनाब का बाबा की सवारी के घोड़े, क्या तू ये बताने आया है? नहीं, अम्मा का सुहाग उतर गया, वाह हुसैना, वाह हुसैन। आए बिन पानी के मुरझा गुले कर में तेरा मेरा हो गया मैं ऊपा बंदे रसान मैं ऊपा बंदे रसान मेरे मजरों भाई शर्मिंदाबाद है ये वफादार जिंगाई सर से रिदा हो गई लाचार बहन दो तुम्हें कैसे कपार दो तुम्हें कैसे कपार मेरे मजरों से कैसे सोहरा से कहो मेरी अली असगर न रहा कैसे कैसे सोहरा से कहोगे अली असगर न रहा एक असगर भी नहीं मेरा भरा घर न रहा एक असगर मैं जाऊंगी वतार मैं जाऊंगी वतार मेरे मजरों से आए मजरों
جزاكم الله خير الجزاء أجركم وربنا يا حسين يا حسين سجدہ شبیر میں سجد بجائے سجدہ شبیر میں سجد بجائے کوئی تو شبیر کا شان دکھائے کوئی تو شبیر کا شان دکھائے Yeah.
مظلوم حسین دل تڑپتا ہے میرا دل تڑپتا ہے میرا کب سے دیتا ہوں صدا دیکھو حالات ایک بار نگہ بانا عباس عباس ہے یارو وفادارا سکتا ہے یہ طفلانہ اے میر علمدارا عباس عباس ہے یارو وفادارا یا سے چہرہ عباس کو تکتے تھے کبھی رکھے سر لاش پہ کہتے تھے کمر ٹوٹ گئی کیسا یہ ساتھ چھوٹا کیسا یہ ساتھ چھوٹا کچھ سبائی نہ رہا کچھ تو بولو جا باز و جان سارم عباس عباس ہے یارو بشیر آواز غم مدینے میں اجڑ کے آتے ہیں اہل حرم مدینے میں پکاری زینب مزدل دہائی ہے نانا کہ رو کے بھائی کو لوٹے ہیں ہم مدینے میں یہ بین حضرت کلثوم نے کیے رو کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر یہ بین حضرت کلثوم نے کیے رو کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر لٹا کے آئے ہیں جنگل میں ہم رسول کا گھر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر یہ بین حضرت کلثوم نے کیے رو کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر یہ بین حضرت کلثوم نے کیے رو کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر فضا کی زد سے وبانوں کا پھول بچ نہ سکا ستمگاروں سے شبیہ ہے رسول بچ نہ سکا فضا کی زد سے وبانوں کا پھول بچ نہ سکا ستمگاروں سے شبیہ ہے رسول بچ نہ سکا ہمارے ہیں تیری ساری رونقیں کھو کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر یہ بین حضرت کلثوم نے کیے رو کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر ہجوم کربلا
का नूर नजर हमारे जग के मदीने हमें कबूल न कर। ये मैंने हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल न कर। न तुम ही रो न हमको रुलाओ सुगरा, ये गला हमारा ये बिस्तर न लाओ है सुगरा। न तुम ही रो न हमको रुलाओ सुगरा, ये गला हमारा ये बिस्तर न लाओ है सुगरा। कि खाके तीर सितम सो गया अली असगर हमारे जग के मदीने हमें कबूल न कर। ये मैंने हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल न कर। निदाए छीन गई सर से घर जलाया गया, असीर करके हमें दर बदर फिराया गया। निदाए छीन गई सर से घर जलाया गया, असीर करके हमें दर बदर फिराया गया। किसी ने ये न कहा हम हैं आल पैगंबर हमारे जग के मदीने हमें कबूल न कर। ये मैंने हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल न कर। तमाम कैद के गम अपने दिल पे सहती रही, मगर लबों से मदीना मदीना कहती रही। तमाम कैद के गम अपने दिल पे सहती रही, मगर लबों से मदीना मदीना कहती रही। सकीना छोड़ गई अंधेरे में घुट गए हमारे जग के मदीने हमें कबूल न कर। ये मैंने हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल न कर। वरन जो यास वो दर्द आलम वो कर्ब वो ताप ज़ईफ़ा हो गई एक दिन में गमज़दा ज़ैनब। वरन जो यास वो दर्द आलम वो कर्ब वो ताप ज़ईफ़ा हो गई एक दिन में गमज़दा ज़ैनब। सफेद हो गए सब बाल झुक गई है कमर हमारे जग के मदीने हमें कबूल न कर। ये मैंने हजरत कुलसूम ने किए रोकर हमारे जग के मदीने हमें कबूल न कर। निदाए छीन गई सर से घर जलाया गया, असीर करके
سے جس دم رہائی پائے گی دونوں بیٹے جب لائیں گے نظر 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 سمجھی تھی کہ اس پردیس میں یہ نہ سمجھی تھی کہ اس پردیس میں یہ نہ سمجھی تھی کہ اس پردیس میں یہ نہ سمجھی تھی کہ اس پردیس میں مصطفیٰ کی آیوں لٹ جائے گے دم رہائی پائے گی قید سے جس دم رہائی پائے گی حال مشق